بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم نماز کے مکروہات کے متعلق پڑھیں گے، یعنی ایسی باتیں جن سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن ان کاموں سے بچنا حتی الامکان ضروری ہے۔ اگر وہ کام کر لیا جائے تو نماز کے اندر نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ تو نمبر 1 ہے سدل، یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلاً چادر سر پر ڈال کر دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن چوگا وغیرہ بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے مونڈوں پر ڈال دینا۔ نمبر 2 کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا، یعنی کسی نے کپڑے پہنا ہے اور مٹی پر کپڑے پھیلیں گے اور میلے ہوں گے تو شخص سے کرے کہ ہاتھ سے کپڑے کو سمیٹے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ اور نمبر 4 معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا، نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، یعنی میلے کچلے کپڑے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نائٹ لباس، جو رات میں لباس پہنا جاتا ہے، دن میں لوگوں کے سامنے وہ لباس پہننے میں شرم کی جاتی ہے، تو ایسے کپڑے کے اندر بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اسی طرح لنگی پہن کر آدمی بازار میں نہیں جاتا تو کپڑے کے اندر بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اسی طرح جو کپڑے کام میں آتے ہیں، کام کے وقت پہنتا ہے اور محفل وغیرہ میں وہ کپڑے پہن کر نہیں جاتا، تو ایسے کپڑے میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 5 منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے مجبور نہ رہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے، یعنی قرآن پڑھنے سے مجبوری ہو جائے، تو بالکل نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کھانے پینے کی یا کوئی پیسہ اندر رکھ لیا جس سے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، تو نماز مکروہ ہوگی۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6 سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی بغیر ٹوپی کے سستی اور بے پرواہی سے جو نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہے۔ اسی طرح پلاسٹک کی ٹوپی یا مسجد کی چٹائی کی جو ٹوپی آج کل جو مسجدوں میں رکھی جاتی ہے، تو ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ ٹوپی جو ہے تو وہ ٹوپی پہن کر محفل میں جانے کو آدمی اپنی حقارت اور تذلیل کو سمجھتا ہے، تو اس لیے مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 7 پاخانہ یا پیشاب کی حالت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 8 بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹلا یعنی چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ آدمی کے لیے ہے، یعنی آدمی کا چوٹی باندھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، البتہ عورتوں کے لیے یہ بات مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9 کنکروں کو ہٹانا مکروہ ہے، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 10 انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 11 کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا، نماز کے اندر کمر یا کولے پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 12 قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ ادھر ادھر کرنا، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر قبلے کی جانب سے سینہ پھر جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائیں گی۔ نمبر 13 کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 14 سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا دینا، یعنی سجدے کے اندر کونیاں یا ہاتھ کی کلائی یا پنجوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے، عورت کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 15
کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو، یعنی کوئی شخص نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو تو نمازی کا اس شخص کے منہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص آگے بیٹھا ہوا ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 16، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، یہ مکروہ ہے، البتہ اگر زبان سے سلام کا جواب دے دیا تو پھر حرام ہوگا۔ نمبر 17، بلا عذر چار دانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نمبر 18، نماز میں قصداً اراداً جمائی لینا یعنی خود سے جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 19، آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو نماز مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر امام محراب سے باہر ہو تو مکروہ نہیں ہے، یعنی امام محراب کے اندر پورا کا پورا کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر امام کے پیر محراب کے باہر ہو اور سجدہ محراب کے اندر ہوتا ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 21، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اسی جگہ کھڑا ہونا اور اگر اس کے ساتھ تو یہ مکروہ ہے، یعنی اکیلا امام ہو اور وہ مقتدیوں سے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ امام کے ساتھ میں کچھ مقتدی بھی ہو، یعنی 2-3 مقتدی امام کے ساتھ میں اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو اور باقی مقتدی پیچھے نیچی جگہ پر ہو، ایک ہاتھ نیچی جگہ پر ہو تو مکروہ نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی ہو، یعنی اگلی صف میں جگہ خالی ہو پھر بھی جگہ خالی چھوڑ کر پیچھے کی صف میں کھڑا ہو جانا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 23، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نمازی کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 24، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا نمازی کے سامنے دائیں طرف یا بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو تو اس طرح نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ اگر فرش پر جہاں کھڑے ہوئے تصویر ہو تو مکروہ نہیں، اسی طرح اگر تصویر چھپی ہوئی ہو یا اس قدر چھپی ہوئی ہو یا اس قدر چھوٹی ہو کہ اگر زمین پر رکھ دی جائے اور کوئی شخص کھڑا ہو کر اس کو دیکھے تو اس کے اعضاء یا اس کا سر یا چہرہ محسوس نہ ہو، یا اس تصویر کا سر یا چہرہ کاٹ دیا گیا ہو یا مٹا دیا گیا ہو، یا وہ تصویر جانور کی نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اور نمبر 25 ہے، آیتیں یا صورتیں تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا، چادر یا کوئی اور چیز، کوئی اور کپڑا اسی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 26، نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، یہ بھی مکروہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں الس لینا، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 27، عمامے کے پیچ پر سجدہ کرنا، یعنی عمامے کا جو پیچھا حصہ ہوتا ہے جسے شملہ کہتے ہیں، اس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 28، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا، یعنی سنت کے خلاف نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، مثلا رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا یہ مسنون ہے، لیکن 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے سر اٹھا لینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح قرات ختم ہونے سے پہلے رکوع کے لیے جھک جانا اور جھکنے کی حالت میں قرات مکمل کرنا یہ مکروہ ہے، اور ناک اور منہ کسی کپڑے وغیرہ سے بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کسی کا کرنا، یعنی امام سے آگے مقتدی کا بڑھ جانا، یعنی امام ابھی سے قیام میں ہو اور مقتدی اس سے پہلے رکوع کر لے، یا امام ابھی رکوع میں ہو مقتدی اس سے پہلے رکوع سے اٹھ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ ہم نے آج کے سبق میں نماز کے مکروہات کے متعلق پڑھا ہے۔
انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم نماز کے طریقے کے متعلق پڑھیں گے۔